نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، کہ اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز کے میرٹس پتہ لگ جائیں تو وہ رینگ کر بھی آئیں گے۔ فجر کے کچھ میرٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن، ڈیوائن پروٹیکشن، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نمبر 2، فجر کی جو تلاوت ہے، نماز کی تلاوت، وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات، فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے، اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے، اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے۔ ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے، اس کا نام لے کر۔ اب سکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتا ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ پر۔ اب سکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتا ہے آپ کے؟ اسی طرح پتا ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتا ہے فرشتوں کو، جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر، ول گو ٹو پیراڈائز۔ عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی نماز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی۔ اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں، وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی۔ سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو، تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے، لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے، یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف، ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر، اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ، اور سبھی پیاسے ہوں گے، کھڑے رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی، سورج بہت قریب آیا ہوگا، ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف، لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے، ان کو پانی پلایا جائے گا، وہاں سے جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے۔ باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو، بدعت میں پڑ گئے، ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے۔ دوسرا فیز ہے۔ تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے نکال لے، یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے، کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا، ایگزامینیشن آف ڈیڈز، آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں۔ اس کے بعد میزان سجایا جائے گا، پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن، اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا؟ کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں،
ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں, میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے. اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا, گھپ اندھیرا چھا جائے گا, پچ ڈارکنیس ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے, کٹیں گے, زخم لگیں گے انہیں, اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے. یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنیس ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں. تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he said فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں. تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ, یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے, ممبئی میں ہے غالباً, دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. 2 سنتیں فجر کی, حدیث میں آتا 2 cycles of prayer, 2 سنتیں فجر کی بفور دی فجر پہ, یعنی 2 سنتیں آر بیٹر دین دا ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ, دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. دے آر بوتھ مور beloved ٹو می دین دی انٹائر ورلڈ, وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے. تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, There are angels who take turns in visiting you by night and by day. Angels آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی, اور ان کی شفٹ لگتی ہے, اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت, فجر اور عصر. وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے, رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے, اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے. چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم, اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم. تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر, یہ بہت بڑا آنر ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو بتانا جا کر. قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں, اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ, مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے لاشعور میں نماز ہوگی, سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا, اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی. فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے, آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی. تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا, لیکن یہ ایک ٹرائل تھا. جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے, یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا, جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے, میری نماز گزری, وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غار ہرا کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ سائلنس پریکٹس کرنے, obviously سولیٹیوڈ کو پریکٹس کرنے. تو ہم اتنے سائیکولوجیکلی سٹیمولیٹڈ جنریشن ہیں کہ ہر وقت ہمارا برین سٹیمولیٹڈ ہے بیکاز آف دی کانسٹنٹ ساؤنڈز, میوزک, اور وہ عجیب و غریب چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو بچے گیمیں کھیلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, تو جب ٹی وی چل رہا ہے گھر میں ہر وقت تو اس پہ خبر نامہ بھی چل رہا ہے یا ایڈ بھی چل رہا ہے, تو میوزک چل رہا ہے, یعنی ہر وقت ہم میوزک سن رہے ہیں. آل دا ٹائم وی آر سراؤنڈیڈ ود میوزک, اور کافی اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ہمیں میوزک چاہیے, گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ایون ہمیں ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ساؤنڈ چاہیے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ریسٹ پہ ہیں, ہمارا مائنڈ اور ہمارا ہارٹ اور ہماری سول تینوں ہی ان ریسٹ پہ ہیں, اور ہمیں چین چاہیے, ہمیں اطمینان چاہیے. تو یہ چین اور اطمینان آج کے دور کا بہت بڑا ٹاپک ہے. اسی لیے پازیٹیو سائیکالوجی میں پورا ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے مائنڈ فلنس کو. مائنڈ فلنس بیسیکلی کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہے
being in the moment, यानी उस मोमेंट में रहते हुए कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी गुजारना, ना माजी में जाना, ना फ्यूचर में जाना, ना ही किसी और चीज में खो जाना। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि माइंड मसल का कनेक्शन ये रियल कनेक्शन है, यानी अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका माइंड मसल का कनेक्शन नहीं है यानी आप माइंड को ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि मैं कौन सा मसल हिट कर रहा हूं, तो उस मसल को वो फायदा नहीं होगा। यानी इतनी ये डीप साइंस है माइंड और मसल का जो कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट माइंड। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हुए माइंड और जो भी खाना है उसका कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे हैं तो वो खाना भी आपको सही न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देगा। अब ये बहुत अजीब बात है, और आप उसको मील को एंजॉय भी सही से नहीं कर सकेंगे। तो देखिए माइंड का बहुत रोल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड हर वक्त बिजी है, हर वक्त बिजी है। इवन नमाज पढ़ते हुए भी हमारे जहन में बहुत से साउंड चल रहे हैं, यानी इवन म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं। नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो आवाजें चल रही हैं, अंदर की आवाजें हैं या ब्रेन में जो भी है ख्यालात वो चलना शुरू हो जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स ऑन। फिर रात इवन सोते हुए लोगों का माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है और कोई गाना चलने लग जाता है या कोई सीन्स चलने लग जाते हैं मूवी के या गेम के सीन्स चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सब बहुत एंग्शियस जनरेशन है, हम में एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल की है हमारी जनरेशन में। ठीक है, हम में स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का है और साइलेंस को प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया है और साइलेंस की अब हमें आदत नहीं है। इनफैक्ट हम साइलेंट बैठे तो हमें 2 मिनट बाद दौरे पड़ जाएंगे, यानी हमारा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा अगर हम साइलेंट बैठना शुरू कर दें। थरथली मच जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी और हमें गश पड़ने लगेगा कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। तो उस साइलेंस को खत्म करने के लिए फौरन हमें स्टिमुलेशन चाहिए। वो स्टिमुलेशन गेमों की शक्ल में हो या नेटफ्लिक्स की शक्ल में हो या बस लैपटॉप पकड़ के बैठ जाएं उस शक्ल में हो या मोबाइल खोलकर बैठ जाएं या रील्स देखते रहें और स्क्रॉलिंग करते रहें उस शक्ल में हो। तो ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह, कि आप लोग कैन बी लिटरली, मुसलमान के पास जो कंटेंट है ना, अगर आप लोगों को समझ लग जाए वो क्या कंटेंट है। यानी माइंडफुलनेस का टॉपिक जब मैं गोरों का पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है। लिटरली जब मैं उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूं मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है, और कंपेयर्ड विद इस्लाम। और जब मैं इस्लाम को देखता हूं, हदीस को देखता हूं, नमाज को देखता हूं, मुझे लगता है PhD लेवल का बंदा बात कर। इतना फर्क, इतना आगे हैं आप उनसे, इतना आगे हैं आप उनसे इन टॉपिक्स में। इन टॉपिक्स की खास बात कर रहा हूं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ठीक है, और हाउ टू रिवाइव आवर लाइव्स, हाउ टू बिकम अ डीप थिंकर। आप कभी इमाम इब्न कय्यम का कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल पढ़ें, गूगल पे जाकर लिखें कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल इमाम इब्न कय्यम, देखें वो बातें की हुई हैं जो वेस्ट को शायद 20 साल और लग जाए वहां आते हुए। वो बातें उन्होंने की हुई। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए एक डीप थिंकर बनने के लिए, जो नीड ऑफ द आवर है, आज के दौर में नीड ऑफ द आवर है ये स्टेप्स। तफक्कुर, उसके बाद तजक्कुर, फिर एतबार और उसके बाद तदब्बुर। ये 4 स्टेप्स हैं इमाम इब्न कय्यम के बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल। तफक्कुर है कि तफक्कुर का मतलब फिक्र करना नहीं है, ऑल्दो फिक्र से निकला है, लेकिन ये उर्दू वाली फिक्र नहीं है। तफक्कुर का मतलब है कि किसी चीज के बारे में सोचना और जाहिर है कोई विजन या कोई फिक्र लेकर चलना। मिसाल के तौर पे तफक्कुर ये है कि आप कभी बैठकर 10 मिनट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचें, अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपके साथ कितना लीनियंट है इसके बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपको कितने चांसेस देता है इसके बारे में सोचें, अल्लाह की ग्रेटनेस के बारे में सोचें। मतलब लिटरली गैलेक्सीज को माइंड में लाएं, ब्लैक होल को माइंड में लाएं और उन आयात पे गौर करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्रिएशन में कितनी वैरायटी हमें नजर आ रही है। और वो वीडियोस को आप माइंड में लाएं कि सुभान अल्लाह, बी द वे बी वर्क्स, उसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है हेक्सागोनल छत्ता बनाने की, जो फिशेस हैं वो किस तरह से समंदर में जिंदगी गुजारी। तो ये तफक्कुर है सारा, कि बैठकर एक बंदा गौर व फिक्र कर रहा है। ठीक है, गौर व फिक्र को तफक्कुर कहते हैं। यहां से वो चीज शुरू हो जाती है डीप थिंकर बनने की पूरी एक साइंस। तफक्कुर के बाद है तजक्कुर। तजक्कुर क्या है? तजक्कुर है द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या है? इसका मतलब होता है कि एक चीज को सोचकर इंटरनलाइज भी करना।
دیکھیں صرف سوچنا انف نہیں ہے. جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں, بہت اچھا سوچیں, اس کے بعد گھر چلے جائیں, ریلز دیکھیں 100 کے قریب, تو وہ اڑ گئی, وہ چیز جو سوچی تھی وہ تو گئی. ٹھیک ہے, تو تذکر امام القیم کے مطابق کیا ہے, اس چیز کو رائٹ ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے, لوگ ڈائری لکھا کرتے تھے کسی دور میں, میرے دور کی بات ہے, اور دس از ویری سیڈ, کوائٹ سیڈ, کہ ملینیلز, ہم ملینیلز ہیں نا, جو 1980s میں یا ارلی 1990s میں جن کی برتھ ہوئی ہے ان کو ملینیلز کہتے ہیں. ملینیلز آر دی لاسٹ جنریشن آن ارتھ who can tell what the world was without social media. You guys can't. Gen Z. Gen Z نے آنکھیں ہی سوشل میڈیا کے اور اسمارٹ فون کے دور میں کھولی. We are the ones جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیسا تھا, زندگی کیسی تھی سوشل میڈیا کے بغیر, زندگی کیسی تھی اسمارٹ فون کے بغیر, زندگی کیسی تھی ایون فونز کے بغیر. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ جو کیسٹ ہوتی تھی ریل والی, پھر وہ جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی, وی سی آر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از کوائٹ سیڈ کہ وہ جنریشن ختم ہونے والی ہے. اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو تذکر ہوتا ہے کہ اس چیز کو انٹرنلائز کرنا, پروسیس کرنے کے بعد, تاکہ یاد رہے. اصل میں ایک سبجیکٹ میں نے پڑھا ہے سائیکالوجی میں, کوگنیٹو سائیکالوجی, اس میں اٹینشن کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اٹینشن سپین کیا ہوتا ہے, اٹینشن ریٹین کیسے کی جاتی ہے, لانگ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے, شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک چیز کو ریٹین کیسے کرنا ہے, اٹینشن کو. اس پہ بہت ایکسپیریمنٹس ہوئے میں, بڑی انٹرسٹنگ یہ فیلڈ ہے ساری. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس لیے آج سکھا رہے ہیں سائیکالوجسٹ, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے, کمنگ جو جنریشن ہے یا کرنٹ جو جنریشن ہے, وہ لٹرلی مشینز بن جائیں گے, روبوٹس بن جائیں گے, اور سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں گے, تفکر کرنا چھوڑ دیں گے, چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا, اور چیزوں کو سیکھنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی از کوائٹ انٹیلیجنٹ. آپ وہاں پہ لٹرلی کچھ بھی لکھیں, آپ کو آؤٹ لائن بنا کے دے دے گا. آپ وہاں پہ جا کے یہ لکھیں کہ میں نے ایک ٹاک دینی ہے, ٹاک کا ٹاپک یہ ہے اور آڈینس کی ایج گروپ یہ ہے, وہ آپ کو ایج گروپ کے مطابق ٹاک بنا کر دے دے گا. ٹھیک ہے, اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیتا ہوں, میری کلاس ہوتی ہے مسلم لینز, اس میں سکھا رہا ہوں پبلک اسپیکنگ کے رولز اور اسٹوری ٹیلنگ کے رولز اور ہاؤ ٹو ڈیزائن اے ٹاک. اس میں ماشاءاللہ آتے ہیں کافی لوگ, تو آن لائن کلاس ہوتی ہے زوم پہ. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس دیتا ہوں, آؤٹ لائن بنواتا ہوں ان سے کسی ٹاک کی, مثال کے طور پہ کہ ٹائم مینجمنٹ فار ٹینز, اس کی آؤٹ لائن بنا کے. اب مجھے پتہ لگ جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے کون لایا. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے ہیومن بینگز کا ٹرسٹ اٹھ رہا ہے ایک دوسرے سے. مجھے کیا پتا آپ کی کریٹیوٹی ہے یا اے آئی کی کریٹیوٹی ہے. پوسٹر آپ بنائیں گے بہت امیزنگ, کوئی میں آپ پہ شک کروں گا کہ اس نے میٹا اے آئی سے بنوایا, اس کی اپنی برین, اس کا اپنا برین نہیں ہے, اس کا اپنا آئیڈیا نہیں ہے. تو مشینز ول رول دا ورلڈ, اور مشینز لڑوائیں گی انسانوں کو آپس میں, مشینز ٹرسٹ اٹھائیں گی انسانوں کا ایک دوسرے سے, اور وہ ہو رہا ہے. میں آپ کی عزت کیوں کروں, آپ میری عزت کیوں کریں. آپ کو کیا پتا یہ پورا لیکچر چیٹ جی پی ٹی کا, آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے سائیکولوجیکل بینیفٹس آف صلاح ہو سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا لیکچر ہے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میرا ہی ہے, لیکن شک تو آ سکتا ہے نا کہ یہ تو وہاں سے بنا لے, ان کا کیا کمال ہے, یہ تو پوسٹر بھی وہاں سے بنا لاتے ہیں. تو وہ جو ایک اپریسیشن تھی کہ یار اس نے بک پڑھی ہے, بک پڑھ کے اس نے پوائنٹس ایکسٹریکٹ کیے ہوں گے, یا اس سے بڑی محنت کی ہے, یہ کمال کا برین ہے اس کا. تو یہ ڈینجرز ہیں کمنگ دور کے, میٹاورس, چیٹ جی پی ٹی, آہستہ آہستہ. اور ٹرمینیٹر مووی سچ ہوتی جا رہی, اگر کسی نے دیکھی ہے پرانے دور میں, تو وہ مشینز جو ہے وہ ہیومینٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی, ہیومن کریٹیوٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی. تو وی ہیو ٹو انشاءاللہ ریٹرن ٹو دی اولڈ ویز. دیکھیں یہ بات حتمی ہے کہ جب ٹیکنالوجی ایک پیک ریچ کرتی ہے تو وہ ریورسل لگتا ہے, اور وہ ریورسل لگے گا. ہم جلدی لگا لیں تو اچھی بات ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم اس فتنے میں اتنا شکار ہو جائیں. بٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور جنریشن ہاؤ ٹو یوز ٹیکنالوجی. ترک تو کر نہیں سکتے, آبویس سی بات ہے, بٹ یہ کہ وی ہیو ٹو ٹیچ. تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی, تذکر, تفکر, کہ آج کی جنریشن یعنی جس میں میں بھی انکلوڈیڈ ہوں, نہ تفکر کرتے ہیں نہ تذکر کرتے ہیں بیٹھ کے, اور مائنڈ ان کا اتنا زیادہ اینکشیس ہے, اتنی بے چینی ہے مائنڈ میں, اور بے چینی کی وجہ کیا ہے, سائیکولوجیکل اسٹیمولیشن, ہائیلی اسٹیمولیٹڈ بائی ساؤنڈز, بائی میوزک. جو میوزک ہم سنتے ہیں وہ اتنا اسٹیمولیٹنگ ہے, اتنا اسٹیمولیٹنگ ہے کہ لٹرلی وہ ایک بندے کو پاگل کر سکتا ہے وہ میوزک. اور جو لوگ کانسٹنٹلی, یہ جو شاپنگ مالز میں لوگ ہوتے ہیں اور کیفیز میں لوگ ہوتے ہیں جن کی 9 آور جاب ہے اور 9 آور میوزک سن رہے ہیں, تو
تو ان کی مینٹل ہیلتھ کی تو دھجیاں اڑی ہوتی ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے شیئر بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, جو ہوٹلز میں کام کرتے ہیں, شاپنگ مال میں ہر وقت میوزک چل رہا ہے, تو ان کو تو نیند بھی نہیں آتی, اتنا اسٹیمولیشن ہو چکی ہے ان کی. اینی وے, تو یہ ان کا سلوشن کیا ہے, یہ ٹاپکس ان کا سلوشن ہے کہ آپ نے میڈیٹیشن کی طرف واپس آنا ہے, مائنڈ فلنس کی طرف واپس آنا ہے, آپ نے اندر جو ہے وہ پیشنس لانی ہے, کمپوزر لانا ہے, آپ نے سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو تفکر, تذکر, انٹرنلائز کرنا ہے چیز کو, نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, پھر اعتبار ہے, مزید اس کو ہائی لیول پہ جا کر سوچنا ہے, جو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ آج, اور پھر تدبر ہوتا ہے. اللہ نے کہا نا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دیکھیں, تدبر تبھی ہوگا جب آپ ایک ڈیپ تھنکر ہیں, ورنہ تدبر ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی قرآن کی ایک ورس پڑھے گا اور ایک تدبر کرنے والے پڑھے گا, زمین آسمان کا فرق ہے. تدبر کرنے والا وہ پوائنٹس نکال لے گا کہ عام آدمی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا وہ چیز, ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں اور نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم نماز کو بہت کیئرفلی سمجھیں, اور نماز از دی سولوشن. یہ بات نان مسلمز کو شاید 10 سال بعد سمجھ لگ جائے, 5 سال بعد لگ جائے, لیکن ہمیں ابھی سمجھ لینی چاہیے کہ نماز از دی اونلی سولوشن. آج کے ہسل بسل کے دور میں اور سٹریس کے دور میں ہم نے اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم وہ بینیفٹس دیکھیں گے, سائیکولوجیکل بینیفٹس, تاکہ ہم نماز سے مائنڈ فلنس اچیو کر سکیں, نماز سے میڈیٹیشن اچیو کر سکیں. آلدو نماز از ناٹ ایگزیکٹلی اے میڈیٹیشن, نماز اللہ کی عبادت ہے. نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے, اور اللہ سے ملاقات ہے. یہ ٹاپ ہماری ریزنز ہیں نماز پڑھنے کی, بٹ اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹ ضرور ہیں, اور وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ریویژن, میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز میں جب تک ایموشنز نہیں ہوں گے آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ 3 ایموشنز نماز میں ضرور لائیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو. کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سورہ فاتحہ میں یہ تینوں آ سکتی ہیں, یہ تینوں ایموشنز آ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہوپ بھی ہے, مالک یوم الدین, اللہ تو ہی ہے یوم الدین کا مالک, تو اس میں ہوپ بھی ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا, کیونکہ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم, تو کتنی ہوپ فل بات ہے. اس میں لو بھی ہے, لو فار اللہ, کہ اللہ آپ اتنے رحمان ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ آپ میرے گناہ کتنے معاف فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لو بھی آ سکتا ہے, ہوپ بھی آ سکتا ہے, فیئر بھی آ سکتا ہے. فیئر کہاں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ فیئر کا آپ ایموشن لا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھٹک نہ جاؤں, آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں اللہ, کہ میں کہیں غیر المغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, مغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, یا ضالین میں سے نہ ہو جاؤں, جو گمراہ ہو گئے, ٹھیک ہے, یا جن پہ آپ کا اینگر ہے, جن پہ آپ کی ریت ہے. تو یہاں فیئر لایا جا سکتا ہے. اسی طرح سبحانہ ربی العظیم میں لو لایا جا سکتا ہے, ہوپ لایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں. اور اپنی کوئی دعا دل میں کی جا سکتی ہے رکوع میں, کہ اللہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ, کہ میرے گناہ بھی بہت عظیم ہیں لیکن آپ سب سے عظیم ہیں, تو آپ مجھے معاف فرما دیں, آپ مجھے بچا لیں. تو یہ جب تک آپ نہیں لائیں گے اپنی نماز میں, تو دیکھیں وہی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ والی بات ہے کہ کچھ لوگ نماز بہت پڑھتے ہیں لیکن چینج نہیں آتی ان کی لائف میں, کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. نماز کی عادت ہونا اور نماز سے عبادت کرنا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں, ٹھیک ہے. تو عبادت کرنا سیکھنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, عادت ہے, اچھی بات ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, انشاءاللہ فرض ادا ہو جائے گا, چلو بچت ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن اگر اس کو بیوٹیفائی کر لے گا تو وہ بینیفٹس بھی مل جائیں گے کمال قسم کے, جن بینیفٹس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اپنی نمازوں میں دیکھیں ایموشنز لے کر آئیں, پلیز اپنے سجدوں میں ایموشنز لے کر آئیں, ٹھہر کے نماز پڑھیں, اور انشاءاللہ ٹائم دیں, نماز کو ٹائم دیں. یہ کوٹ الحسن البصری کا, when salah is the least of your concerns then what is your most important concern. کسی نے کہا, ابھی میں سن رہا تھا, بڑا اچھا جملہ ان کا, the only punishment for not offering salah is not offering salah. بڑا تھاٹ پرووکنگ جملہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنے کی پنشمنٹ یہی ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو, اس سے بڑی پنشمنٹ اور کیا ہوگی, ٹھیک ہے, کہ اللہ آپ کو نماز سے ہی دور کر دے, اللہ آپ کو اپنی ملاقات سے دور کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو فارگیٹ کر جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا آپ بھی بھلا دے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی آپ غافل ہو جائیں. تو یہ ہمیں سوچنی چاہیے باتیں. بہرحال when salah is the least of your concern then what is your most important concern. کتنا زبردست کوٹ ہے. حسن البصری حیران ہوتے ہیں کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں, پھر آپ کا جینے کا فائدہ کیا ہے, پھر آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو سب کچھ ویسٹ ہے. As much as you fix your salah your life will be fixed.
یہی ہے موضوع ہمارا. جتنا نماز کو فکس کرتے جائیں گے آپ کی زندگی فکس ہوتی جائے گی, ریسٹ ایشورڈ. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہم ثابت بھی کریں گے. ڈیڈ یو ناٹ نو دیٹ صلاح واز اکویٹڈ ود سکسیس؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز جو ہے وہ سکسیس کے ساتھ اکویٹ کی ہے, فلاح کے ساتھ, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو ہاؤ کین یو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار سکسیس وین یو آر ناٹ ریسپونڈنگ ٹو ہز رائٹ اپون یو؟ ابھی دیکھیں, کل ہی میں نے ایک ریفلیکشن شیئر کی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ میری فلانی دعا نہیں قبول ہو رہی, میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی, یا میری جاب کیوں نہیں لگی, میں بہت عرصے سے ایک دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں یہ تو ایک سائیڈ کی, دس از ون سائیڈ آف دا اسٹوری, ون سائیڈ آف دا کوائن, کہ اللہ میرے لیے کیوں نہیں کر رہا کچھ. یہ کون سوچے گا کہ میں اللہ کے لیے کیا کر. نعوذ باللہ, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا برتھ رائٹ ہے ہماری دعا قبول ہونا. اللہ از باؤنڈ ٹو ایکسپٹ آور دعاز. اللہ گاڈ ہے, ہم گاڈ نہیں ہے. نعوذ باللہ, اللہ کین کوسچن اس, وی کین ناٹ کوسچن اللہ. ہم اللہ کو کوسچن نہیں کر سکتے میری دعا کیوں نہیں قبول کی آپ نے. وہ ہمیں ضرور کوسچن کرے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے میرے رائٹس کیوں نہیں جو ہے وہ پورے کرے. اللہ کوسچن کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اگر ہماری دعاز نہیں قبول ہو رہی تو اس طرف کون توجہ کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. ڈس اوبیڈینس ہم اللہ کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت دھڑلے سے کرتے ہیں. کہنا ہم اللہ کا نہیں مانتے, اپنی لائف کو ہم اللہ کے رولز کے مطابق نہیں گزارتے, تو پھر اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی یا ہماری لائف میں اپ ڈاؤن کیوں چل رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے قصوروار ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی بات الحسن البصری جو ہے وہ یہاں پہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ رسپونڈ ہی نہیں کر رہے اللہ کو سکسیس کے حوالے سے, تو پھر آپ سکسیس مانگ کیوں رہے ہیں اللہ سے؟ پھر سکسیس تو نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, دیٹ از دا پوائنٹ. اوکے, اوور تھنکنگ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس پہ میں آپ کو کچھ زبردست ریسرچز بتاتا ہوں. دیکھیں, ہمارے برین کا ایک پورا ریجن ہے جو ڈیفائن کیا گیا ہے, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں اسے, اور اس میں ڈفرینٹ دماغ کے حصے ہیں, ان کو ملا کر وہ ایریا انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے اسے. اوور تھنکنگ کے لیے وہ والا ایریا رسپانسبل ہے. وہ ایریا جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ایکٹیو ہوتا ہے. جب میں بیٹھا ہوا ہوں, سوچ رہا ہوں کچھ, یا سوچ نہیں بھی رہا, تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ ایریا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایم آر آئی اسکینز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک, اس کو ایم آر آئی اسکین سے دیکھا گیا. یہ جو بلو ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مل کر ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلو ایریاز دیکھیں ایکٹیو ہو گئے جب یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. اورنج کلر نظر آ رہا ہے, ایکٹیو کلر از دی اورنج کلر. تو دس بیکمس ایکٹیو, سپر ایکٹیو, اور وین یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. اب میں آپ کو انٹرسٹنگ ریسرچز بتاتا ہوں اوور تھنکنگ کے حوالے سے. یہ پہلی ریسرچ ہے 2011 کی, بریور ایٹ آل کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ہز ٹیم, بریور اینڈ ادرز لیٹن ورڈ ہے. اس نے اور اس کی ٹیم نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. ریسرچ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کا ایک گروپ لیا اور ان گروپس کو دو فردر گروپس میں ڈیوائڈ کیا. گروپ آف پیپل ور ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. ایک گروپ کو 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی. کون سی میڈیٹیشن کرائی؟ یوگا یا سائلنس پریکٹس کرائی, یا کہا بس موم بتی کو دیکھو اور خاموش رہو, یا واک کرو. ٹھیک ہے, یا سیل فون کا یوز چھوڑو, سیل فون کا بہت کم یوز ان کو کرایا, اور پیسے دیے کہ 8 ویکس آپ نے یہ ہماری بات ماننی ہے, کرنا ہے. ٹھیک ہے, 8 ویکس کا مطلب ہے 2 مہینے. 2 مہینے انہیں میڈیٹیشن کرائی ڈیلی. دوسرے گروپ کو نہیں کرائی. دوسرے گروپ کو کہا فری ہے, فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. 8 ویکس بعد دونوں گروپس کے ایم آر آئی اسکین کیے. گروپ اے جو میڈیٹیشن گروپ تھا اس کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بہت کنٹرول تھا, بہت کم ایکٹیو تھا. گروپ بی جنہوں نے میڈیٹیشن نہیں کی تھی ان کا بہت ایکٹیو تھا. تو اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ میڈیٹیشن اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرتی, اور جو لوگ میڈیٹیشن نہیں کرتے وہ اوور تھنکنگ کے زیادہ ظاہر ہے ان کو اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. پہلی ریسرچ, اور یہ سارا گرافس کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے میڈیٹیشن والا گروپ. اور دیکھیں کتنے لیس ایکٹیو ہیں میڈیٹیشن والے گروپ کے. آپ دیکھیں ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آلموسٹ غائب ہو گیا, یعنی کہ ان کو اوور تھنکنگ اتنی نہیں ہو رہی. فریڈرکسن اور اس کی ٹیم 2008 کی ریسرچ ہے. ان کی ریسرچ کیا ہے, 8 ویکس میڈیٹیشن کروائی. یہ جو میڈیٹیشن والا گروپ ہے یہ سالڈ لائن ہے, اور جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ کنٹرول گروپ ہے جن کو نہیں کرائی یا کبھی کبھی کرائی, کبھی نہیں کرائی. کیا دیکھا ویک 8 بعد دیکھیں پازیٹیو ایموشن, وائی ایکسس پہ پازیٹیو ایموشن. پازیٹیو ایموشن کیا ہوتے ہیں؟ جوائے, ہیپینس, آپٹیمزم, ہوپ, ٹھیک ہے, کریج. یہ پازیٹیو ایموشنز ہیں کہ بندہ گریٹیٹیوڈ کتنا پازیٹیو ایموشن ہے, شکر گزاری, منہ پہ شکر گزاری ہر وقت. 8 ویک بعد جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا اس کے پازیٹیو ایموشنز کہاں گئے ہوئے ہیں؟
بہت اوپر, اسپیشلی 7th ویک میں, ٹھیک ہے. اور جو نان میڈیٹیشن والا گروپ ہے اس کے 8 ویک بعد کہاں آئے ہوئے, بہت ڈاؤن. اب یہ کیسے فائنڈ آؤٹ انہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں 8 ویکس بعد جب انہوں نے میڈیٹیشن والے گروپ سے سوال کیا ہوگا ہاؤز یور لائف, یا کوئی سروے لیا ہوگا, ان کے آنسر بہت پازیٹیو تھے. لائف از گریٹ, لائف از گوئنگ گڈ. جیسے میں آپ سے رینڈملی ابھی پوچھ لوں آر یو ہیپی ود لائف, آپ کہیں گے سو ہے, بس ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نماز پڑھ کے آئے ہوں گے مے بی, ٹھیک ہے, اور اچھی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے, آپ کہیں گے کہ جی زبردست, الحمدللہ, کمال ہے, سب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. تو یہی ہوا, اس کی ٹیم نے دیکھا کہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کے پازیٹیو ایموشنز بہت ہائی ہیں, اور جو نان میڈیٹیشن گروپ ہے ان کے پازیٹیو ایموشنز بہت کم ہیں. تیسری ریسرچ ہالزل اور اس کی ٹیم کی ہے. انہوں نے یہ دریافت کیا کہ وہ لوگ جو ایوریج 27 منٹ پر ڈے میڈیٹیشن کرتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے لکھا ہوا ہے, ایوریج 27 منٹس پر ڈے جو میڈیٹیشن کرتا ہے انسان, اس کا گرے میٹر زیادہ ہے کمپیئرڈ ود دی نان میڈیٹیشن گروپ. گرے میٹر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو برین ہے اس میں نیورونز ہیں, نیورونز کے جو ڈینڈرائٹس ہیں وہ گرے میٹر بناتے ہیں, اور نیورون کے جو ایکسنز ہیں وہ وائٹ میٹر بناتے ہیں مل کے. ملینز آف نیورونز ہیں, بلینز بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, اینی وے. تو گرے میٹر کا مطلب کیا ہے؟ گرے میٹر کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا گرے میٹر سٹرونگ ہے اتنے آپ کے ڈینڈرائٹس کیا ہوتا ہے؟ نیورون کی اگر آپ شکل دیکھیں نرو سیل کی, تو اس کی ایک لمبی سی یوں دوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آگے اس کا وہ پوری باڈی ہوتی ہے, پیچھے یوں دوم ہوتی ہے, وہ ایکسن ہے, لمبی سی دوم. اس کے اینڈ پہ اینٹینا کی طرح کے یوں ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اینٹیناز کیا کرتے ہیں؟ دوسرے نیورون سے کمیونیکیشن کرتے ہیں تھرو نیورو ٹرانسمیٹرز. نیورو ٹرانسمیٹر کیا ہوتے ہیں؟ کیمیکلز. وہ ڈینڈرائٹس کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو کہ دوسرے ڈینڈرائٹس کیچ کرتے ہیں اور ایک میسج آگے فارورڈ جاتا ہے. ڈینڈرائٹ سٹرونگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گرے میٹر سٹرونگ ہونے کا کہ آپ کی نیورل کمیونیکیشن بہت اچھی. نیورل کمیونیکیشن اچھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ بہت فوکسڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے تھنکر ہیں, آپ بہت اچھے کمیونیکیٹر ہیں, یہ اس کا مطلب ہے. آپ کے ریفلیکسز بہت اچھے ہیں, ریفلیکس ایکشن بہت سٹرونگ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. میڈیٹیشن کا فائدہ کیا ہے؟ گرے میٹر سٹرونگ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ملیشین سائیکالوجسٹ نے, یہ تو گوروں کی ریسرچز ہیں, ملیشین سائیکالوجسٹ نے نمازیوں کے اوپر ریسرچز کی ہوئی ہیں, ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گا. نمازیوں کی یہ ساری چیزیں اس سے بھی بہتر ہیں. یہ تو یوگا شوگا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے. نمازیوں کی جو یہ ساری چیزیں وہ اس سے بھی بہتر ہیں. بلکہ نمازیوں کی ایک اور چیز انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی کہ جو لوگ نماز ریگولر پڑھتے ہیں ان کی ایک اور چیز انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی. پیرائٹل لوب ایک چیز ہوتی ہے برین میں, پیرائٹل لوب. نمازیوں کا جو پیرائٹل لوب ہے وہ کم شرنک ہوتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ, باقیوں کا جلدی شرنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نماز اور ذکر کرنے والوں کا کم شرنک ہوتا ہے, اور دعا کرنے والوں کا. یہ تین باتیں ہیں, دعا جو ریگولر کرتے ہیں, جو نماز ریگولر پڑھتے ہیں, جو ذکر ریگولر کرتے ہیں. پیرائٹل لوب جب شرنک ہو جاتا ہے تو میموری لاس ہوتی ہے, تو آپ کی سینسری پرسیپشن ویک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پیرائٹل لوب سے اس کا تعلق ہے. آپ کو نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں, سینس آف لونلینس. جن کا پیرائٹل لوب جلدی شرنک ہو جاتا ہے ان کو لونلینس زیادہ فیل ہونے لگتی ہے, سینس آف لونلینس, ٹھیک ہے. ان کو ڈپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو آگے ملیشین سائیکالوجسٹ کی ریسرچ بتاؤں گا کہ نمازی, ذکر کرنے والے اور دعا بہت زیادہ کرنے والے, ان کے پیرائٹل لوب جو ہے وہ کم شرنک ہوتا ہے, وچ مینز ان کی میموری اچھی ہوتی ہے, وچ مینز کہ بڑھاپے میں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے, سینس آف لونلینس ان کو کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وچ مینز کہ ان کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے, ان کا فوکس بہت شارپ ہوتا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, نماز تو گفٹ ہے. نماز کو بوجھ پتہ نہیں ہم کیوں سمجھتے ہیں. نماز تو معراج پہ گفٹ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ یہ تمہاری امت کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے. خود دیا اللہ نے, جبرائیل السلام کے تھرو بھی دے سکتے تھے. خود دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو تحفہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ہمارا پتا تھا, انہوں نے کہا آپ کی قوم اتنی نکمی ہوگی وہ تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے. خیر یہ ان کی ایک پیشن گوئی تھی. تو بہرحال اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, اٹس آل اباؤٹ قلب. جس نے نہیں پڑھنی نا اس کو آپ 100 چیزیں بتا دیں کہ نماز کے یہ فائدے ہیں, نماز سے یہ ملتا ہے, نماز سے ہوتا ہے, اس نے نہیں پڑھنی. جس نے پڑھنی ہے اس کو ایک ریزن بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری ایک کوشش ہے, ایفرٹ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو سمجھا دیں, صحیح اور غلط کی پہچان کرا دیں, اور انہیں ریپرکشنز دکھا دیں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تو اس کے ریپرکشنز بھی دیکھ لو, پڑھو گے تو اس کے بھی کانسیکوینسز اور اس کے بھی پازیٹیو ایفیکٹس دیکھ لو. تو یہ انشاءاللہ ہوپ فلی اس سے موٹیویشن ضرور ملے گی ہماری یوتھ. تو دیکھیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں
جو دل ہے ان کا سکون ہے، جو قلوب ہیں ان کا اطمینان ہے۔ تو اسلام اطمینان کا وعدہ کرتا ہے، ہیپینس کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے کہیں۔ ہیپینس تو ایک دھوکہ ہے۔ اصل میں ہیپینس کی 3 ٹائپس ہیں، اگر آپ ہیپینس کو ڈیپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے۔ ایک ہیپینس ہے جو بہت شارٹ لیونگ ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از دی فیک ہیپینس، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں فیک ہیپینس ہے۔ وہ شارٹ لیونگ ہے، گانا سنا ایک دم موڈ بوسٹ ہو گیا، میوزک سنا موڈ بوسٹ ہو گیا، چاکلیٹ کھائی ایک دم موڈ بوسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا آپ کو جو ہے نا ایک فنی مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہو گیا، کامیڈی مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہو گیا، تو وہ تو ہے شارٹ لیونگ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے وہ گانا ختم ہوا پھر ڈپریس۔ وہ تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، گانا جب تک چل رہا ہے ڈوپامین نکل رہا ہے، کیمیکل ڈوپامین پلیجر کا کیمیکل ہے، جیسے ہی گانا بند ہوا ڈوپامین ختم، تو دوبارہ سے وہی حالت۔ دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہیپینس بیکاز آف سم سینس آف اچیومنٹ، یہ پھر کچھ سٹیبل ہے۔ پہلی تو بالکل ہی شارٹ لیونگ ہے اور اس کو ہم رد نہیں کر رہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا کھانا کھائیں، اچھا جوس پئیں، ایک دم موڈ بوسٹ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، موڈ بوسٹرز کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہیپینس نہ سمجھ لیں، وہ صرف موڈ بوسٹر ہے، دیٹ از ناٹ ہیپینس۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے ہیپینس بیکاز آف سم اچیومنٹ، وہ پھر کچھ سٹیبل ہے، یعنی آپ نے کچھ اچیو کیا، اسائنمنٹ کی، اچھا ریزلٹ ملا، یو فیل اے سینس آف اچیومنٹ، یو بیکم ہیپی۔ آپ کا جی پی اچھا آیا، یو فیل اے سینس آف اچیومنٹ، یو بیکم ہیپی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں بھی آپ کی شادی ہو گئی، اچھی بات ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ چلو مجھ پہ ذمہ داری ہے، اب میرا ایمان بچ جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو دیٹ از ہیپینس، بٹ وہ بھی اسٹیبل نہیں ہے اتنی۔ اونلی اسٹیبل ہیپینس از الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ سائنٹیفکلی ہم پروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اونلی اسٹیبل فارم آف ہیپینس از جو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، جو آپ کو اسٹیبل رکھے گی، آپ کے موڈ کو اسٹیبل رکھے گی۔ تو اس لیے ذکر کے بے شمار بینیفٹس ہیں اور نماز کے بے شمار بینیفٹس ہیں۔ جیپنیز 5 پرنسپل جیپنیز کے ہیں، لائف کے پرنسپلز بہت کامن، آپ نے انسٹا پہ پوسٹیں دیکھی ہوں گی، 5 جیپنیز پرنسپلز ٹو ٹرانسفارم یور لائف۔ چلیں ہم 3 کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان پہ بہت بات ہوتی ہے اور ہماری یوتھ ان کو بڑا کول سمجھتی ہے، اور ٹھیک ہے اچھی چیزیں، سو دے تھنک دس از ویری کول، سو ہم ان کے مطابق بات کر لیتے ہیں۔ اکیگائی، یہ بک بھی ہے اکیگائی، دا جیپنیز سیکرٹ ٹو اے لانگ اینڈ ہیپی لائف۔ یہ کیا ہے اکیگائی؟ بیسیکلی اکیگائی از دی مائنڈ سیٹ کہ آپ ہر چیز کے ساتھ پرپز اٹیچ کر دیں، میننگ اٹیچ کر دیں ہر چیز کے ساتھ۔ جب انسان ہر چیز کے ساتھ پرپز اٹیچ کر دیتا ہے تو وہ خوش رہنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ایک کمپنی کھولتا ہے، اور لیٹ سے بنیادی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے فاسٹ فوڈ کمپنی کھولی ہے یا ہوٹل کھولا آپ نے۔ اب ایک پرپز ہے پیسہ کمانا، کوئی حرج نہیں، کمایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہائر لیول پرپز اٹیچ کر دیں۔ آپ کہیں جو کھانا بچے گا وہ میں غریبوں کو دوں گا، جو یہ لوگ کھانا چھوڑ جائیں گے اور لوگ کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ میں غریبوں کو دوں گا، یا میری جو انکم ہوگی، جیسے البیک کا ماڈل ہے، اس کا 1% جائے گا ہی جائے گا ہر ماہ چیریٹی میں۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ بزنس کے ساتھ پرپز اٹیچ کر دیا، اکیگائی اسے کہتے ہیں۔ آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا اور آپ کو زیادہ سینس آف فلفلمنٹ فیل ہوگی کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، آپ کو مشکل لگ رہا ہے بہت، آپ میں موٹیویشن نہیں، یار اتنا پڑھنا پڑتا ہے، 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو بورنگ بھی لگ رہا ہے، آپ اکیگائی اپلائی کر دیں، پرپز اٹیچ کر دیں۔ آپ کہیں کہ نہیں دیکھو کل کو میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں گا، کر سکوں گی، کل کو میں کاؤنسلنگ کر سکوں گا لوگوں کی، کل کو میں کوئی اللہ رسول کی بات، انہیں ڈاکٹر کی بہت بات مانتے ہیں پیشنٹ، بلائنڈلی مانتے ہیں، ڈاکٹر جو کہہ دے بلائنڈلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا، آپ موٹیویشن لا سکتے ہیں کہ اب ایک پرپز اٹیچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، خدمت خلق کا، تو موٹیویشن آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں اکیگائی۔ اسی طرح آپ نے اسپورٹس مین بننا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی پرپز اٹیچ کر دیں، ہائی لیول پرپز اٹیچ کر دیں، ٹھیک ہے، کہ میں ایک انفلوئنسر بنوں گا، انفلوئنسر بن کے دین کی بات کروں گا، دین کا ایمبیسڈر بنوں گا۔ حاشم عاملہ دیکھیں، اس نے کوئی دعوت نہیں دی، اس کا صرف پچ پر بیٹھ کر پانی پینا دعوت تھی، کیا خیال ہے؟ رضوان، اس کا صرف نماز پڑھ لینا دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفلوئنسر بن کے دین پریکٹس کرنا، یہ اکیگائی ہے کہ ٹھیک ہے چلو پرپز اٹیچ ہو گیا۔ تو دیکھیں نماز، جتنا نماز آپ کو اکیگائی کی طرف لاتی ہے، کوئی اور چیز نہیں لا سکتی۔ ایک بندہ، میں آپ کو ایک کیس سٹڈی بتاتا ہوں، سپوز کر لیں دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہے، نہ اس کی کوئی جاب ہے، نہ اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے ورلڈلی سینس میں، ٹھیک ہے، مان لو دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہے، اور لاس ہی لاس ہے، دنیا میں لاس ہی لاس ہے۔ جب وہ نماز پڑھے گا اس کو ایک سینس آف پرپز ملے گا، ہو ہی نہیں سکتا اس کو سینس، اس کو کیا سینس آف پرپز ملے گا کہ چلو ٹھیک ہے، میں دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہوں، لیکن اللہ کے سامنے تو میں الحمدللہ نماز تو پڑھ لی نا میں نے۔
اتنا تو گیا گزرا نہیں ہوں کہ نماز نہیں پڑھی میں نے, ٹھیک ہے. تو جتنا نماز آپ کو میننگ دے گی, سینس آف پرپز دے گی, مقصد دے گی, اور آپ کو سینس آف اچیومنٹ کروائے گی, یہ تو روح کی سینس آف اچیومنٹ ہے نا. آپ خود دیکھیں, جس دن آپ نے عشاء پڑھی ہو آپ کو نا ایک سکون فیل ہوگا, جس دن نہیں پڑھی ہو آپ کو تذبذب اور بے چینی اور پریشانی لگی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں میننگ فل لائف گزار رہے. تو دیکھیں نماز آپ کو اکیگائی دیتا ہے اور بہت کمال کا دیتا ہے, یہ پہلی چیز. دوسرا کائزن. کائزن کیا ہے؟ کائزن پرنسپل ہے میک اسمال چینجز فار کنٹینیوس امپروومنٹ, دس از کائزن. اب نماز آپ کو کائزن کی طرف کیسے لاتا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات, نماز از سم تھنگ ویری کنسسٹنٹ, ٹھیک ہے. نماز 5 بار پڑھنی ہے آپ نے, اس میں سورہ فاتحہ از سم تھنگ ویری کنسسٹنٹ. 17 بار سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے اگر صرف فرض کی بات کی جائے, فرض رکعت کی, ٹھیک ہے. 17 بار آپ کنٹینیوس کچھ کر رہے ہیں, کائزن لگا رہے ہیں. وہ کنٹینیوس کا ہے نماز یا سورہ فاتحہ اور باقی جو دعائیں آپ کر رہے ہیں. اور وہ کنٹینیوس چیز کرنے سے, اسمال چینجز کرنے سے زندگی میں ایک بہترین امپروومنٹ آ رہی ہے آپ کے موڈ میں, آپ کے تزکیہ میں, آپ کی اوور آل لائف کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے اندر. تو نماز کائزن اچھا خاصا آپ کی زندگی میں کائزن پرنسپل کو بھی اپلائی کرتی ہے نماز, ٹھیک ہے. یو امپروو کانسٹنٹلی. ہاؤ؟ آپ سیڈ بیٹھے ہوئے, ڈپریس بیٹھے ہوئے, وضو کریں گے بوسٹ ہو جائیں گے, امپروو ہو جائے گا موڈ, کانسٹنٹ امپروومنٹ ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ ڈاؤن جائیں گے, دوبارہ وضو کریں گے, اگلی نماز کا وقت ہو گیا, دوبارہ امپروو کر جائیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا, گناہ کرنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا, چانس آ گیا کہ نہیں گناہ معاف کروانے کا, تو امپروومنٹ آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح کسی حرام میں پڑے ہوئے, سمجھ نہیں آ رہی کیسے نکلنا, نماز کا وقت ہو گیا, نکلنے کے چانسز آ گئے, الحمدللہ. تو یہ کائزن لگتا جا رہا ہے نماز کے تھرو, ٹھیک ہے. اسمال چینجز ود کنٹینیوس امپروومنٹ. تیسرا شوہاری. شوہاری کیا ہے؟ لرننگ اینڈ ماسٹری. شوہاری بیسکلی استاد شاگرد کے درمیان ایک پرنسپل ہے. وہ کیا ہے کہ استاد آپ کو چیز سکھاتا جاتا ہے, آپ اس کو پریکٹس کرتے جاتے ہیں, اور پریکٹس میکس پرفیکٹ. پریکٹس کر کر کے یو لرن دا اسکل اینڈ دین یو بیکم دی استاد, ٹھیک ہے, یو بیکم دی ماسٹر. اب آپ اس کو نماز کو غور کریں, نماز شوہاری آپ کو کیسے سکھا رہی ہے. نماز سے آپ سٹریس مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں, سیلف کنٹرول ماسٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نماز سے آپ اینگر مینجمنٹ سالو کر سکتے ہیں. نماز سے آپ ڈسپلن روٹین بنا سکتے ہیں. نماز سے آپ ٹائم مینجمنٹ ماسٹر کر سکتے ہیں. نماز سے آپ مائنڈ فلنس ماسٹر کر سکتے ہیں. نماز سے آپ سیلف کنٹرول ماسٹر کر سکتے ہیں. آپ مجھے سائیکالوجی کے سارے سکلز بتائیں, میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ نماز یہ سارے سکلز ماسٹر کراتی ہے. ٹائم مینجمنٹ, آئی ول پروو ٹو یو, نماز ٹائم مینجمنٹ ماسٹر کراتی ہے. ڈسپلن, دی آرٹ آف سیٹنگ اے روٹین, نماز سیٹ کراتی ہے. اینگر مینجمنٹ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا, نماز اینگر مینجمنٹ کراتی ہے. اسٹریس مینجمنٹ آج ثابت کریں گے, اسٹریس مینجمنٹ نماز کراتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سب مین ایم نہیں ہے, میں کلیریفائی بار بار کرتا ہوں. مین ایم کیا ہے؟ نماز اللہ کی محبت میں پڑھنی ہے, اور نماز کے پیچھے تڑپ ہونی چاہیے کہ میری اپنے رب سے ملاقات ہو رہی, یہ مین ایم ہے. یہ فوائد ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کو کم از کم تھوڑا کھول کر بیان کیا جائے کہ اللہ نے کتنے بڑے بڑے احسانات ہم پر کیے ہوئے اور ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. اوکے, تو شوہاری یہاں پہ لگتا ہے. اچھا جی, یہ ایک گراف ہے, اس گراف کو بیسکلی کہا جاتا ہے ایلوسٹیسس لوڈ, ٹھیک ہے. یہ ایلوسٹیسس لوڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ اٹ از آر سائیکولوجیکل کیپیسٹی ٹو ہینڈل اسٹریس. اگر آپ میں سے کسی نے فزکس پڑھی ہے تو اس میں ینگ ماڈولس نہیں ایک ہوتا ہے, یہ اسٹریس کا جو ٹاپک ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے, میرے ذہن سے اچانک ہی نکل گئی, لمٹ آف پروپورشنالٹی. ہاں, لمٹ آف پروپورشنل. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے لمٹ کے بعد کیا ہوگا کہ ڈیفارم ہو جائے گا وہ اسپرنگ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ الاسٹک ہے, اور اس کے بعد وہ ڈیفارم ہو جائے گا, پھر فریکچر پوائنٹ بھی ہوتا ہے. اسی طرح یہ گراف ہے پرفارمنس اور ورسز اسٹریس لیول کا. اسٹریس لیول ایکس ایکسس پہ, پرفارمنس وائی ایکسس پہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں لو سے ہائی اسٹریس تب ہوتا ہے جب پرفارمنس بھی پیک پر جاتی ہے. جیسے جب آپٹیمم لیول پہ پرفارمنس ہے انسان کی تو اسٹریس بھی اس کا بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے, ایکس ایکسس پہ اسٹریس ہے. لیکن آپٹیمم لیول کے بعد جب وہ اپنی پیک ریچ کر جائے گا اور کوئی بریک نہیں لے گا, یا کوئی لیٹ سے اپنا تزکیہ نہیں کرے گا, یا کوئی ریلیکس نہیں کرے گا, تو پھر ایگزاسشن ہوئے گی, بہت ایگزاسٹ ہوگا, بریک ڈاؤن ہوگا, اور پھر اوور لوڈ آئے گا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں نے اندازہ لگایا ہے ہماری زندگیوں میں 90% مسائل سٹریس کی وجہ سے. لوگوں کو اصل میں یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, وہ سٹریس ہوتا ہے, ہڈن سٹریس ہوتا ہے.
अनकॉन्शियस में चला जाता है वो स्ट्रेस, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बट दैट इज एक्चुअली स्ट्रेस। वही डिप्रेशन कॉज कर रहा होता है, वही एंग्जाइटी कॉज कर रहा होता है। वो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, मल्टीपल रोल्स का हो सकता है, ठीक है, जैसे मदर्स हैं उनके आजकल मल्टीपल रोल्स हैं, इसी तरह जॉब का हो सकता है वगैरह वगैरह। तो देखिए ये ग्राफ दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑलरेडी वो गिफ्ट दे दिया है जिससे हम अपना स्ट्रेस रिलीज करा सकते हैं। जब आप ऑप्टिमम लेवल को रीच कर जाएं, वुजू करें, चाहे नमाज का टाइम नहीं भी है, नफल पढ़ लें, आप यकीन करें आप रिचार्ज हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये उसकी मूवमेंट ऐसी है, उसमें अल्फाज ऐसे हैं। देखिए ना वो जो रुकू है, वो जो सजदा है, वो एक मूवमेंट भी तो है ना। तो कभी आप सोचिए उस मूवमेंट पे भी कि उसके मेडिकल बेनिफिट्स कितने। फिर जब आप सजदा करते हैं तो अगर साइंटिफिकली इफ आई टेल, तो एक तो वी डू नॉट नो कि काबा किबला रुख होके जब हम सजदा करते हैं तो पता नहीं हम कौन सी एनर्जी गेन कर रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है, या क्या रिलीज कर रहे हैं अपने माथे से। देखें इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि ग्राउंड जब हम करते हैं किसी चीज को, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो इसके इतने सीक्रेट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है सीक्रेट्स ऑफ काबा, यूट्यूब पे, सीक्रेट्स ऑफ काबा, वो आप देखिएगा। काबा जिस जगह है ना, सुभान अल्लाह, एक तो वो अर्थ का सेंटर बनता है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन है वो मक्का है, काबा है, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट, ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्या सीक्रेट है, किबला रुख होके सजदा करना, किबला रुख होके नमाज पढ़ना, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इतने राज हैं जो हम पर खुले नहीं। जब इंसान ऑप्टिमम लेवल पे रीच करे, आराम से नमाज पढ़े, सजदा करे, लंबा सजदा करे, आप देखें आपका स्ट्रेस कहाँ पे जाता है, आप देखें आपका गुस्सा कहाँ पे जाता है, लेकिन सजदा लंबा करना है, ये शर्त है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है विद रिगार्ड्स टू एलोस्टेसिस लोड। एलोस्टेसिस लोड होता है कि जब बंदा ऑप्टिमम लेवल पे रीच कर जाए और उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल चलता है। तो आप देखें कि एक बंदा कॉर्पोरेट वर्कर है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, या नर्स है या टीचर है। अब टीचर बोल बोल के थक जाता है, नर्स आपको पता है चक्कर लगा लगा के थक जाती है, एक कॉर्पोरेट वर्कर टेबल पे बैठ बैठ के थक जाता है, डेस्क जॉब है। अब अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त मैकेनिज्म दिया है, उठो, वुजू करो, मुंह पे छींटा मारो, नाक में पानी डालो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग भी है, फिजिकल क्लींजिंग भी है। जाओ नमाज पढ़ जाके 15 मिनट लगाओ, जाके 10 मिनट लगाओ, जाके सजदा लंबा करो, दुआ करो अल्लाह सुब्हान ताला से। कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इमेजिन, एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरी कोई हिफाजत कर रहा है, एक ये आपको फीलिंग आएगी कि रेस्ट एश्योर्ड मेरे मैटर्स कोई संभाल रहा है। दूसरा आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि चलो जो भी है मैंने नमाज तो पढ़ ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन थी वो पूरी कर दी। तीसरा आपको लिटरली फील होगा आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ए लोगों जो ईमान लाए हो, सबर और नमाज से ताकत पकड़ो, सीख हेल्प। इस्तईनु सीख हेल्प, और इसका मतलब ताकत भी होता है। देखो सबर और नमाज से हेल्प सीख करो, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर वालों के साथ। सबर और नमाज का आपस में क्यों जिक्र है, इसमें क्या आपको लगता है मैसेज है? देखिए एक तो ये मैसेज है कि नमाज में सबर चाहिए। नमाज सबर के बगैर तो पढ़ी ही नहीं जाती ना, अगर सबर ही नहीं है वो तो नमाज ही नहीं है, अगर जल्दी जल्दी में पढ़ी है, ठीक है। दूसरा ये है कि नमाज के लिए उठने के लिए भी सबर चाहिए। अब देखे ना एक बंदा है उसका दिल ही नहीं कर रहा, तो सबर करे, उठे, उठाए अपने आप को, यही तो सबर है। एक बंदा उसको नजर ही नहीं आ रहा मुझे फायदा क्या होगा, ये भी सबर है भाई, उठो, फायदा हो ना हो उठो, दिस इज कॉल्ड सबर, पेशेंस। एक बंदा मैच देख रहा है, पाकिस्तान इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है सपोज, नमाज का टाइम आ गया, जमात, उठो, यही तो सबर है। हाइलाइट्स देख लो, आज तो दौर वो है हाइलाइट्स लग जाती हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कि नमाज और सबर से मदद पकड़ो, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। उसके बाद सलाह गिव्स यू स्ट्रक्चर, ये कुरान मजीद से हमें फैक्ट पता लगता है। सूरह मारिज चैप्टर 70 वर्स 19 to 23 अल्लाह कहते हैं इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ। अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक का एक फैक्ट बताते हैं, बेशक इंसान एंग्शियस बनाया गया है। जनरली स्पीकिंग इंसान एंग्शियस है। एंग्शियसनेस बेसिकली कहते हैं बेचैनी को। किस लिए बेचैन है? इजा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसको कोई शर आ जाए, कोई टेस्ट आ जाए,